اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ مومنین مومنات کی خدمت میں ایک عمل کے لیے اصرار کیا جا رہا تھا اور معذرت خواہ ہیں، اول گفتگو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا یہ عمل ہمارا۔ اولاد کے لیے، نعمت اولاد کے لیے، اس دولت اولاد کے لیے آج ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور پروردگار عالم سے مکمل پر امید ہیں کہ وہ اپنے فضل سے اور اپنی مدد اور نصرت اور تائید سے انشاءاللہ تاثیر اس عمل میں وہ ذات لطف فرمائے گی، اور جتنے بھی بے اولاد افراد ہیں پروردگار عالم ان سب کو ان کی جھولیوں کو آباد فرمائے گا، ان کو ثمر آور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کے ذریعے پورے طور پہ پر امید ہیں، اور یہ کہ اولاد کی نعمت کسی بھی لحاظ سے کسی بھی چیز سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ صدقے کی طرف جائیں تو صدقے کے بے انتہا فضائل ہیں، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا صدقہ کسی بھی انسان کا اس کی باقی رہ جانے والی اولاد ہے، اگر وہ اولاد خدا کرے نیک ہو، بلکہ سراپا نیک ہو، سر سے پاؤں تک مکمل نیک ہو۔ اس سے بڑا صدقہ کوئی انسان دنیا میں اپنا چھوڑ کے نہیں جا سکتا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ بس یہیں آپ کی خدمت میں عرض بھی کریں گے انشاءاللہ کہ کوشش فرمائیں، اپنی تمام تر کوشش فرمائیں، محنت کر کے اپنی اولادوں کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کے زیور سے ضرور آراستہ و پیراستہ فرمائیں۔ اولاد پیدا کرنا شرعی لحاظ سے انسان پہ واجب نہیں ہے، لیکن اولاد پیدا کرنے کے بعد، اولاد کی نعمت ملنے کے بعد کسی بھی سبب سے خدا کی ذات انسان پہ راضی ہو جاتی ہے، اولاد دے دیتی ہے۔ اس کی تربیت کرنا، اس کی صحیح، اس کو تعلیم دینا، اس کو خدا کی طرف سے امانت سمجھنا اور محمد و آل بیت محمد کے راستے پہ لگانا، یہ وہ چیز ہے جو ہم سے سختی کے ساتھ پوچھی جائے گی۔ 4 چیزیں والدین کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اچھے نام رکھے۔ دوسری بات، جس کی طرف ہم بالکل اہمیت نہیں دیتے، جس کو ہم بالکل اگنور کرتے ہیں، اور ایک پوری بات سے ہم تلانی نہیں کرتے، لوگ نئے نئے نام تلاش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ناموں کے بارے میں سب سے پہلے جو سب سے اچھے نام ہیں وہ نام ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب ہوں، مثلا عبداللہ، عبید اللہ، عبد الکریم، عبد المجید، اس طرح کے خدا کے ساتھ جتنے بھی نام منسوب ہوں وہ پہلے نمبر پہ سب سے اچھے نام ہوتے ہیں۔ اور یہاں میں عرض کروں، ان ناموں کو مومنین میں رواج نہیں دیا گیا اور نہیں دیا جا رہا ابھی تک۔ بہرحال دوسرے نمبر پہ جو نام سب سے اچھے ہوتے ہیں وہ نام معصومین علیہ السلام اور ان کی نیک اولادیں جو ہیں ان کے نام پر نام رکھنا۔ معصومین علیہ السلام دوسرے نمبر پر ہے، پھر تیسرے نمبر پر انبیاء کے ناموں پر نام رکھنا، اور چوتھے نمبر پر یہ آ جائیں گی معصومین کی اولادیں اور تاریخ کے وہ سارے نیک انسان جو نیک کردار ادا کر کے تاریخ میں گئے ہیں، یعنی اصحاب، چاہے وہ پیغمبر کے اصحاب ہوں، معصومین علیہ السلام کے اصحاب ہوں، تو وہ تاریخی نام کہلائیں گے۔ یہ 4 سٹیپ ہیں نام رکھنے کے۔ عرض کر رہے تھے 4 چیزیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی تعلیم کا ارینجمنٹ کرنا، بندوبست کرنا، انتظام کرنا، اور خود کو مشکل میں ڈال کے بھی اولاد کو اچھی تعلیم دینا۔ لیکن یاد رکھیے جو تیسری چیز ہے جسے تربیت کہا گیا ہے، وہ تعلیم پر فوقیت رکھتی ہے، اسے تعلیم پر پریفرنس حاصل ہے، اسے ترجیح حاصل ہے، وہ مقدم ہے۔ لہذا تربیت بہت ضروری ہے۔ تعلیم میں ایک بات سے ہم یہاں نہیں لمبی کرتے، اس بات کو تلانی ہو جاتی ہے۔ تعلیم سے مراد واقعی تعلیم ہے، صحیح تعلیم ہے۔ تعلیم میں سب سے پہلے خدا کی ذات کی معرفت ہے، محمد و آل بیت محمد کی معرفت ہے، دین کی معرفت ہے، قرآن کی معرفت ہے، یہ بنیادی تعلیم ہے۔ باقی جو جس کو دنیاوی تعلیم کہا گیا ہے اس کو ایک فن کہا گیا ہے، ایک
کسب کہا گیا ہے، ایک ہنر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ اسلام اس کی بھی تائید کرتا ہے، اس کو بھی اسلام نے بری نظر سے نہیں دیکھا، اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، دونوں علم ہیں، دین کا علم بھی علم ہے اور علم الابدان یعنی دنیاوی علم بھی علم ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ دنیاوی علم کی اہمیت کے پیچھے اگر آپ جانا چاہیں تو جتنی دنیا کی اہمیت ہے اس سے زیادہ دنیاوی علم کی اہمیت نہیں ہوگی، بس دنیا کی اپنی اہمیت جتنی ہے اسی لحاظ سے دنیاوی علم کی اہمیت بھی ہے، اور آخرت کی جتنی اہمیت ہے ہمیشہ کی زندگی کی، علم دین کی، علم معنوی، علم روحانی کی، واقعی علم کی، حقیقی علم کی اتنی اہمیت ہے۔ بہرحال علم کے زیور سے اولاد کو راستوں پہ راستہ کرنا، تربیت کے زیور سے راستوں پہ راستہ کرنا، تربیت انتہائی ضروری ہے۔ ہم اسی لیے مقدمتاً یہ گفتگو کر رہے ہیں چونکہ ہم اولاد کے لیے ایک عمل بتانے کو آپ کو جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات ہو گئی اچھے نام رکھنا، دوسری بات تعلیم، اچھی تعلیم، تیسری بات اچھی تربیت، اور چوتھی بات جو ہے وہ اپنی اولاد کو رزق حلال فراہم کرنا۔ اور رزق حلال اس وقت ہوتا ہے جب انسان پہلا درجہ اور پہلا سٹیپ، اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو حلال طریقے سے کمائے، دیانتداری سے کمائے، جہاں اس کی جو ڈیوٹی ہے اس کو صحیح معنوں میں ادا کرے، اور پھر اس کے بعد اس میں سے جو وجوہات ہیں، جو واجبات ہیں، جو خمس وغیرہ ہے اس کو نکالیں، ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کا رزق حلال ہوگا، حلال رزق اپنی اولاد کو کھلانا۔ تو بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں 6 آیات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ ہم کوشش کریں گے ایک مرتبہ یہاں پڑھ کے بھی آپ کو سنا دیں گے، اور ویڈیو میں وہ جدول اور وہ ٹیبل بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بہتر طریقے سے لگا دیں گے، مومنین مومنات اس کو دیکھ لیں گے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ایک مشت جس کو کہتے ہیں، ایک مٹھی آپ کہہ لیں، ایک مٹھی آپ کسی میٹھی چیز کی، کھانے کی چیز، چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ شکر ہو، چاہے کوئی اور میٹھی چیز ہو، پسا ہوا گوڑ ہو، یا کوئی ٹافیاں پسی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، یا نہ بھی پسی ہوئی ہو ٹافیاں مثال کے طور پہ، ایک مشت آپ میٹھی کسی کھانے والی چیز کی لیں گے، البتہ ان ٹھوس چیزوں میں سے ہوں تو مایا نہ ہو، لیکوڈ نہ ہو، اس کو آپ ایک صاف برتن لیں گے جو برتن صاف ہو، اگر پہلے استعمال نہ کیا گیا ہو تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر استعمال بھی کیا ہوا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، برتن صاف ہونا چاہیے، چاہے وہ کانچ کا برتن ہو، چاہے وہ چینی کا برتن ہو، مٹی وغیرہ کا برتن ہو، اسٹیل وغیرہ کسی بھی چیز کا صاف ستھرا برتن ہو، یا اس کو اچھے طریقے سے دھو لیں، پہلے دھو کے آپ یہ 6 آیتیں جو ہیں اس میٹھے کے اوپر پڑھیں گے، پڑھ کے اس کو دم کریں گے، دم کرنے کے بعد اس کو اس پانی میں ملا دیں گے۔ اس پانی میں ملانے کے بعد آپ اس عمل کو آپ 40 دن اس ترتیب سے کریں۔ اگر ہر روز کوئی کرے 40 دن تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اس کے فوائد کیا کیا ہیں۔ لیکن اگر 40 دن کے اندر ہر تیسرے دن کرے، ہر چوتھے دن کرے تب بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ جس دن آپ دونوں فریق یعنی بیوی بھی اور خاوند بھی دونوں اس عمل کو کریں اور دونوں ہی اس پانی کو پئیں گے، جس شب پئیں گے اسی شب وہ حق زوجہ بھی ادا کریں گے۔ حق زوجہ ادا کرنا اس کے لیے شرط ہے، آپ ہر تیسرے دن پئیں اس پانی کو، ہر تیسرے دن حق زوجہ ادا کریں، اور اگر تیسرے دن کریں تو یہ بہتر ہوگا، اس سے زیادہ اس کو لینتھی اور ڈیلے نہ کیا جائے، ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ اس عمل کو ضرور انجام دیا جائے۔ وہ 6 آیات آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس عمل کے 2 بڑے فائدے اور بھی ہیں، روحانی لحاظ سے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن 2 بڑے فائدے، چونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ وہ 2 بڑے فائدے یہ ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے، کسی کو سکتہ ہو جائے، کسی کو مرگی کا دورہ پڑ جائے، یا کسی کو کسی ٹینشن کی وجہ سے اٹیک ہو جائے وقتی طور پہ، یا کسی بھی حوالے سے وہ شخص اپنے ہوش کھو بیٹھے، بے ہوش ہو جائے،
تو اس کے اوپر اگر آپ اس کو پڑھیں گے ان 6 آیات کو اور 6 آیات پڑھ کے اس کو وہ پانی بھی پلائیں، اس کے اوپر چھانٹے بھی ماریں اور دم بھی کریں، پھونکیں بھی، تو خدا کے فضل سے وہ ہوش میں آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ بچے جو زیادہ باہوش نہیں ہوتے، یعنی زیادہ ذہین نہیں ہوتے، سادے ہوتے ہیں، بھولے بھالے ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ بچوں کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، بچوں کے لیے یہ اسپیشلی بچوں کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، چاہے وہ بچے ماں کی گود میں ہوں، شیرخوار ہوں، چل پھر رہے ہوں، 5 سال کے ہوں، 7 سال کے ہوں، بلوغت سے پہلے جتنے بچے بھی ہیں، اگر آپ ان 6 آیات کو ان کے اوپر مسلسل پڑھیں، کوشش کریں کہ 40 دن ان آیات کو ہر روز ایک مرتبہ ایسے بچوں پہ آپ پڑھیں گے تو پروردگار عالم کے لطف سے، کرم سے وہ بچے آپ کے ذہین ہوں گے، باہوش ہوں گے، نیک ہوں گے، شیطانی طرف نہیں جائیں گے، برے خیال ان کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ سارے فوائد ان بچوں کے لیے ہیں جو ابھی 15 سال کو نہیں پہنچے، ان بچوں کے لیے بھی آپ اس کام کو ضرور کریں۔ بس آج کا یہ عمل، اس کی 3 شاخیں کم از کم اتھینٹک ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک اولاد کے لیے، یہاں یہ یاد رکھیے اولاد کے لیے، اس عمل کی سند یہ ہے کہ اگر کوئی مستور، یہاں چونکہ وقت نہیں ہوتا، لیڈیز کی مستورات کی، عورتوں کی 7 ٹوٹل بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ظاہری طور پہ اولاد نہیں ہوتی، ان کی 7 قسمیں ہیں، اور انشاءاللہ یہ مولا کے فضل و کرم سے ان 7 بیماریوں پر کام بھی کرے گا، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ جو مستورات بانجھ ہو چکی ہیں ان کی اپنی ایج جو ہے، اگر وہ غیر ہاشمی ہے، ہاشمی نہیں ہے، تو 50 سال تک ایک مستور جو ہے وہ بچے پیدا کر سکتی ہے، اور جو مستورات ہاشمی ہوتی ہیں وہ 60 سال تک بانجھ نہیں ہوتی، عقیم جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، عقیم نہیں ہوتی۔ اس تعویذ کی سند میں، اس عمل کی سند میں یہ لکھا گیا حتیٰ کہ جو لوگ اگر اس سن و سال کو کراس بھی کر گئے ہیں، یعنی غیر ہاشمی 50 کو کراس بھی کر گیا ہے اور ہاشمی 60 کو کراس بھی کر گیا ہے، پھر بھی اس میں خدا کے فضل سے بہت زیادہ امید پائی جاتی ہے کہ ان کو بھی خدا زیور اولاد سے، نعمت اولاد سے، دولت اولاد سے نوازے گا۔ بس ہم زیادہ گفتگو کا لمبا نہیں کرتے، آیات آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم ان کا جدول اور ٹیبل جو آپ کی خدمت میں لگا دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء علیم۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الخلاق العلیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو الفتاح العلیم۔ نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع العلیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو العلیم الخبیر۔ نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو العزیز العلی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العزیز الکریم الرحیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو العزیز الکریم۔ نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العزیز الرحیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو العزیز الرحیم۔ یہ 6 آیات ہیں، ان کو کوشش البتہ یہ کیجئے، ہمیشہ ہم اپنے عمل میں عرض کرتے ہیں کہ ان آیات کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ترجمے سے آپ کی عمل میں، آپ کی دعا میں خشوع و خضوع پیدا ہوتی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔